بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ جو بائیڈن انتظامیہ کی اسرائیل کو مزید اسلحہ بیچنے کی منظوری۔ جو بائیڈن حکومت نے کانگریس کو نظر انداز کرتے ہوئے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کو مزید $150 ملین مالیت کے گولہ بارود اور دیگر متعلقہ فوجی سامان بیچنے کی منظوری دے دی۔ امریکی حکومت نے ہنگامی صورتحال کو بنیاد بناتے ہوئے اسرائیل کو $147.5 ملین کا اسلحہ بیچنے کی منظوری دی ہے۔ اسی شک کی بنیاد پر اسی ماہ کے شروع میں 120 ٹینکوں کے 14,000 گولے بیچنے کی بھی منظوری دی گئی تھی۔ یہ گولہ بارود 7 اکتوبر سے جاری فلسطینیوں کے خلاف بمباری میں استعمال کے لیے بیچا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کا غزہ سے لاکھوں ڈالرز قیمتی سامان لوٹنے کا انکشاف۔ اسرائیل کی غاصب فوج نے غزہ میں فلسطینیوں کو شہید کرنے کے ساتھ ساتھ لوٹ مار کا بازار بھی گرم کر رکھا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم یورو میڈیٹرینین ہیومن رائٹس آبزرویٹری نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوجیوں نے لوگوں کا ذاتی سامان چوری کرنے کے لیے منمانی اور زبردستی کی گرفتاریاں کی اور جان بوجھ کر فلسطینیوں کی املاک تباہ کی۔ ہم شمالی کوریا کے دشمن نہیں ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم شمالی کوریا کے خلاف مخاصمانہ نیت نہیں رکھتے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے ایجنسی کے لیے تحریری بیان جاری کیا ہے۔ بیان میں ترجمان کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کی طرف سے بے شمار بیلسٹک میزائلوں کے فائر کے باوجود امریکہ ڈپلومیسی پر قائم ہے۔ امریکہ پیونگ یانگ انتظامیہ کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات کا خواہش مند ہے اور شمالی کوریا کے خلاف دشمنی پر مبنی نیت نہیں رکھتا۔ یوکرین پر روس کا سب سے بڑا فضائی حملہ، ہلاکتوں کی تعداد 39 ہو گئی۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ روس کے سب سے بڑے فضائی حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 39 ہو گئی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ امدادی کارکنوں کی جانب سے ملبہ ہٹانے کا کام تاحال جاری ہے اور مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ واضح ہے کہ روس نے جمعے کے روز یوکرین کے شہروں اور قصبوں پر 158 میزائل اور ڈرون داغے، جسے یوکرین کے حکام نے فروری 2022 میں جنگ کے آغاز کے بعد سے بدترین فضائی حملہ قرار دے دیا۔ فلسطینیوں کی نسل کشی، جنوبی افریقہ اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت پہنچ گیا۔ جنوبی افریقہ کے صدارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوبی افریقہ نے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں غزہ میں اسرائیل کی جارحیت کو نسل کشی قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا مقصد فلسطینی قوم اور نسل کو تباہ کرنا ہے۔ انسانی حقوق کی کئی تنظیمیں پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے اسرائیلی پالیسیاں نسل پرستی کے مترادف ہیں۔ چین میں 9 اعلیٰ فوجی اہلکاروں کو پارلیمنٹ سے برطرف کر دیا گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین کی پارلیمنٹ سے جن 9 فوجی اہلکاروں کو برطرف کیا گیا ہے، ان میں اسٹریٹجک میزائل یونٹ سے منسلک 4 جرنیل بھی شامل ہیں۔ یہ برطرفیاں نئے وزیر دفاع کی تعیناتی کے بعد عمل میں آئی ہیں۔ چین کے سرکاری خبرساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ نومنتخب 9 فوجی اہلکاروں کو اچانک برطرف کرنے کی مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن میں حصہ لینے سے روک دیا گیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی ریاست مین نے پرائمری الیکشن میں حصہ لینے سے روک دیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ ریاست مین کی انتظامیہ کے مطابق امریکہ کی سپریم کورٹ ابھی ریاست کے اس حق کو جانچ رہی ہے کہ آیا اسے سابق امریکی صدر کو نااہل قرار دینے کا حق ہے یا نہیں۔ امریکی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ سابق صدر کی انتخابی مہم نے ریاست مین کے فیصلے کو ظالمانہ قرار دیتے ہوئے فیصلے کے خلاف اعتراض دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، شہداء کی تعداد 21,500 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے بربریت کا سلسلہ جاری، نصیرت کیمپ، خان یونس اور رفح سمیت دیگر علاقوں پر بمباری سے مزید کئی فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 21,507 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 55,915 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے طے شدہ راستے پر سفر کے باوجود اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کے امدادی قافلے کو بھی فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب میں بڑی پابندیاں۔ سعودی عرب میں انتظامیہ کی جانب سے ایپ ٹیکسی ڈرائیوروں پر نئی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ اس پابندی کا مقصد مسافروں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں ٹیکسی سروس کے امور کی نگراں کمیٹی کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر ایپ ٹیکسی کا ڈرائیور ایک ماہ میں 5 سواریوں کی بکنگ منسوخ کرتا ہے تو اسے ایک ماہ کے لیے معطل کیا جا سکتا ہے۔ عالمی سطح پر مودی سرکار کا اسلام مخالف پروپیگنڈا بے نقاب۔ بین الاقوامی سطح پر مودی سرکار کا اسلام مخالف پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا۔ سعودی عرب سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھارتی جاسوس بلاگر کو گرفتار کر لیا گیا۔ مودی حکومت اور اس کے میڈیا کارکنان مختلف ممالک میں گھناؤنی کارروائیاں کرنے سے باز نہ آئے۔ سعودی عرب سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھارتی جاسوس بلاگر کی گرفتاری سامنے آئی ہے۔ 18 دسمبر کو سعودی سیکیورٹی فورسز نے بھارتی بلاگر کو سعودی مملکت کے مفادات کے لیے نقصان دہ سمجھی جانے والی سرگرمیوں کے الزام میں گرفتار کیا۔ سال 2023 میں دنیا کی آبادی میں 7.5 کروڑ کا غیر معمولی اضافہ۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی مردم شماری بیورو کی جانب سے جمعرات کو جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال دنیا کی آبادی میں 7.5 کروڑ افراد کا اضافہ ہوا ہے اور نئے سال کے موقع پر اس کی آبادی 8 ارب سے زائد ہو چکی ہے۔ گزشتہ سال دنیا بھر میں ترقی کی شرح صرف 1% سے کم تھی۔ مردم شماری بیورو کے اعداد و شمار کے مطابق 2024 کے آغاز پر دنیا بھر میں ہر سیکنڈ میں 4.3 بچے پیدا ہونے اور 2 اموات متوقع ہیں۔ سعودی عرب کے تبروک ریجن میں شدید برف باری۔ سعودی عرب میں شدید برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ برف باری تبروک ریجن میں ہوئی۔ برف باری کی وجہ سے پہاڑی سلسلے نے سفید چادر اوڑھ لی، اس سے پہاڑ دلکش منظر پیش کرنے لگا۔ یہ پہاڑی سلسلہ تبروک شہر سے تقریباً 200 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے بڑی تعداد میں شہری اس علاقے میں پہنچ گئے۔ پنجاب میں دھند کا راج برقرار، فلائٹ آپریشن بھی متاثر۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کی وجہ سے دیگر معمولات زندگی کے ساتھ ساتھ فلائٹ آپریشن بھی متاثر۔ 8 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ ہفتے کو مختلف ایئرپورٹس پر ملکی و غیر ملکی 8 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ اس کے علاوہ دھند کے باعث 4 دن میں 100 سے زائد ملکی اور غیر ملکی پروازیں آپریٹ نہ ہو سکیں۔ ایئرپورٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ دبئی سے گزشتہ رات سیالکوٹ پہنچنے والی امارات ایئر کی پرواز سیالکوٹ میں پھر لینڈ نہ کر سکی اور 2 روز پہلے کی طرح واپس دبئی پہنچ گئی، جبکہ مسقط سے سیالکوٹ کی پرواز لاہور اور ابوظہبی سے لاہور کی پرواز اسلام آباد اتاری گئی۔ ایلن مسک دنیا کے امیر ترین شخص، اثاثوں کی مالیت 254.9 ارب ڈالر ہو گئی۔ فوربس کی رپورٹ کے مطابق 2023 میں دنیا کی امیر ترین شخصیت کی دولت کے انبار میں مزید مجموعی طور پر 500 ارب ڈالر کا اضافہ ہو گیا۔ 2023 میں دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک رہے۔ مزید 80 ارب ڈالر اضافے کے ساتھ ان کے کل اثاثوں کی مالیت 254.9 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔
مانسہرہ کے بعد لاہور سے بھی نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور۔ لاہور کے حلقہ این 130 سے مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ دوسری جانب این 130 سے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ اس سے قبل این 15 مانسہرہ سے بھی نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ لاہور اور میاں والی سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ بانی پاکستان پی ٹی آئی عمران خان کے لاہور اور میاں والی سے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں نصیر نے لاہور کے حلقہ این 122 سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض کیا تھا۔ میاں نصیر کا اعتراض تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ این 122 سے نہیں ہیں، وہ توشہ خانہ کیس میں نااہل بھی ہیں، اس لیے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ پی ٹی آئی انتخابی نشان الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انتخابی نشان سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناع کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ میں 2 درخواستیں الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے دائر کی گئیں۔ ایک درخواست میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان سے متعلق عدالت سے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی گئی ہے، جبکہ دوسری درخواست میں عدالت سے استدعا کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ 2 رکنی بینچ بنا کر درخواست کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ شیخ رشید کے راولپنڈی کے دونوں حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے قومی اسمبلی کے دونوں حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق شیخ رشید احمد نے راولپنڈی کے حلقہ این 57 اور 56 سے عوامی مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، جسے ریٹرننگ افسر نے اسکروٹنی مکمل ہونے کے بعد مسترد کر دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔